چھوٹے سے گاؤں چندپور کے کنارے ایک غریب لکڑہارا رحمت اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے روز جنگل جاتا تھا۔ وہ دن بھر لکڑیاں کاٹتا اور شام کو بازار میں بیچ کر بمشکل 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کرتا۔ ایک دن جب رحمت درختوں کے درمیان کلہاڑی چلا رہا تھا، اچانک مٹی میں کچھ چمکتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے قریب جا کر دیکھا تو وہ ایک سونے کی بھاری زنجیر تھی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فوراً زنجیر اٹھائی، ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا اور اسے کپڑوں میں چھپا لیا۔ شام کو گھر آ کر بیوی کو بتایا۔ بیوی کی آنکھوں میں حیرت اور لالچ ایک ساتھ جھلکنے لگی۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ اگلے دن شہر جا کر یہ زنجیر کسی سونے کے تاجر کو بیچ دیں گے۔ اگلے دن رحمت زنجیر لے کر شہر پہنچا۔ جیسے ہی وہ سنار کی دکان میں داخل ہوا، ایک عجیب سی بے چینی نے اسے گھیر لیا۔ ہاتھ کانپنے لگے، دل گھبرا گیا۔ سنار نے زنجیر کو دیکھا اور فوراً سنبھل کر بولا، یہ تو کئی سال پرانی اور نایاب ڈیزائن کی زنجیر ہے، کہاں سے ملی؟ رحمت نے جھوٹ گھڑا، میرے دادا کی نشانی ہے، اب فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ سنار نے زنجیر تولی مگر پیسے دیتے وقت کہنے لگا، اس پر پرانا راجہ محل کا نشان بنا ہے، اس طرح کی چیزیں اکثر چوری شدہ ہوتی ہیں، میں پولیس کو اطلاع دیے بغیر نہیں خرید سکتا۔ رحمت فوراً دکان سے باہر نکل آیا۔ گھر پہنچا تو بیوی نے بھی سن کر ڈرنا شروع کر دیا۔ اگلے دن انہوں نے زنجیر ایک مولوی کو دکھائی۔ مولوی نے غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، بیٹا یہ زنجیر میرے علم میں ہے، یہ برسوں پہلے قریبی گاؤں کی ایک عورت بی بی زہرا کی تھی، جس کا اکلوتا بیٹا گم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وہ عورت پاگل ہو گئی اور روز جنگل میں اپنے بیٹے کو آوازیں دیتی تھی۔ یہ زنجیر اسی کا حصہ تھی جو وہ اپنے بیٹے کو پہناتی تھی۔ رحمت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگلے دن وہ زنجیر لے کر بی بی زہرا کے گھر گیا۔ وہ اب بھی پرانی حالت میں کمزور اور خاموش بیٹھی تھی۔ جیسے ہی رحمت نے زنجیر اس کے ہاتھ میں رکھی، اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ زنجیر کو چومنے لگی اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، یہ میرے بیٹے کی تھی، وہ کہاں ہے؟ رحمت خاموش کھڑا رہا۔ بی بی زہرا نے زنجیر سینے سے لگائی اور پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ شام تک وہ خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ رحمت واپس لوٹا تو دل ہلکا تھا۔ اس نے کچھ بھی کمایا نہیں تھا، مگر اندر سے سکون ایسا جو سونا بھی نہ دے سکتا۔ ہر چمکتی چیز خزانہ نہیں ہوتی، بعض اوقات وہ کسی کی یاد، کسی کا دکھ یا کسی کی دعا ہوتی ہے۔